ہر سال 5 فروری کو پوری پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارت کے مظالم کے شکار اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا دن مناتے ہیں۔ اس دن پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور قصبے میں ریلیوں، جلوسوں اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں غاصب بھارت کے مظالم کو عالمی برادری کے سامنے آشکار کیا جائے۔ یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ تنازع کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جائے اور اقوام متحدہ و عالمی برادری کو کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے یاد دلائے جا سکیں۔ پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان نے اپنے کشمیری بھائیوں کے دکھ درد کو ہمیشہ محسوس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے زمینی حالات اور وہاں قابض بھارتی فوج کے جنگی جرائم کو پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھا ہے اور اس عالمی ادارے کو اس کی جموں کشمیر کے حوالے سے ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. 5 فروری کو یوم یکجہتی کی سب سے اہم تقریب کا انعقاد آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تمام پلوں پر کیا جاتا ہے۔ پاکستانی اور کشمیری عوام ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بناتے ہیں جو پاکستان اور کشمیر کے اٹوٹ اور بے لوث رشتوں کی ترجمانی ہے۔ 1947 میں برصغیر پاک و ہند نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی۔ یوں پاکستان اور بھارت کی 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں کا ظہور ہوا۔ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر تقسیم برصغیر کے رہنما اصولوں کے تحت مملکت پاکستان کا قدرتی حصہ بنتی تھی۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیری عوام کی نمائندہ جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر میں منعقد ہونے والے اجلاس میں ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے الحاق کی متفقہ قرارداد منظور کی۔ 27 اکتوبر کو بھارت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سری نگر پر حملہ کر دیا اور ریاست جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی کوشش کی۔ کشمیری عوام غاصب بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور قابض بھارتی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کشمیری عوام کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کو دیکھتے ہوئے نئی دہلی میں بیٹھے بھارتی حکمران اقوام متحدہ کی طرف دوڑے اور یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان ریاست جموں کشمیر میں مداخلت کر رہا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا اور 5 جنوری 1949 کو جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کر لی۔ بھارت نے بادل ناخواستہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر بعد میں بھارتی حکمرانوں نے پینترا بدلا اور جموں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیا۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام نے کبھی بھی اس بھارتی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج بھی بھارتی غلامی سے نجات اور پاکستان سے الحاق کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستانی اور کشمیری تاریخی، مذہبی، جغرافیائی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں اور یہ رشتے اٹوٹ ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھی
پاکستان کے ہر دکھ اور سکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ کھیل کے میدان میں پاکستان کی فتوحات کو کشمیری عوام پورے جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اسکولوں کے طلباء اور کرکٹ ٹیموں کے کھلاڑی بڑے جذبے اور شوق سے پاکستانی کٹ پہنتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ کشمیری شہداء کی میتوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے اور ان شہداء کے جنازوں میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری شریک ہوتے ہیں۔ قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باوجود کشمیری عوام استقامت سے ان بھارتی مظالم کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں۔ ان کا واحد مطالبہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا حصول ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے قابض بھارت نے اپنی فورسز کو قتل و غارت گری اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ جنوری 1989 سے اب تک حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں بھارتی فوج 95,400 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے۔ 1,58,300 سے زائد کشمیریوں کو پابند سلاسل کیا جا چکا ہے۔ قابض بھارتی فوج 11,100 سے زائد کشمیری خواتین کی عفت پامال کر چکی ہے۔ 10,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 7,120 سے زائد کشمیریوں کو زیر حراست شہید کر دیا گیا ہے۔ 1,09,440 سے زائد مکانات اور دیگر تعمیرات کو بھارتی فوج نے نذر آتش کر دیا ہے۔ قابض بھارتی فوج کے مظالم کے باعث 22,900 سے زائد کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، جبکہ 1,07,700 سے زائد کشمیری بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے قابض بھارتی فوجی جان بوجھ کر کشمیری نوجوانوں یہاں تک کہ معصوم بچوں کی آنکھوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں کشمیری بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن ان تمام غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارت کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو فاشسٹ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کو محدود خود مختاری دینے والے آرٹیکلز 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی وادی کشمیر میں انٹرنیٹ، موبائل اور لینڈ لائن فونز کو معطل کرتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا۔ بھارتی لاک ڈاؤن نے پوری ریاست کو عملاً ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا۔ ہزاروں کشمیریوں کو گرفتاری کے بعد بھارت کے دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی قدغنوں کے باعث مقبوضہ ریاست میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی قلت کے نتیجے میں ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ اس کڑے وقت میں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 5 فروری کا دن ایک حقیقت کو مزید واضح کر دیتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستانی اور کشمیری یکجان 2 قالب ہیں اور دنیا کی کوئی قوت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔